السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس محرم الحرام کے مہینے کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے، اس کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے اور اس میں کی جانے والی بدعتی رسومات سے، بدعتی کاموں سے مجھے بھی اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے حضرات، اب چونکہ اس محرم الحرام کے دن جو ہے عاشورہ کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں اور عاشورہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ احادیث میں بتائی گئی ہے۔ اس میں روزے رکھنے والی کی فضیلت اور اس کی برکت روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ ان فضیلتوں کو اگر انسان پائے گا، ان کی برکتوں سے انسان مالا مال ہو جائے گا، تو وہ کتنا حسین اور کتنا عظیم اور کتنا بلند اور کتنا پسندیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک بن جائے گا۔ محترم حضرات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے المدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر دیکھا کہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کس خوشی میں اور یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے فرعون کے ظالم سے، اس کے جابر طاقتوں سے، اس کی ظالمانہ حرکت سے جب اللہ رب العزت نے ان کو رہائی عطا فرمائی اور فرعون کو سمندر میں غرق کیا، تو اس کی خوشی میں ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، کہ ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں تو عام طور پر محرم کے دنوں کی تعیین نہیں ہے، بلکہ وہ عام دنوں میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کی عام تائید فرمائی گئی ہے، کوئی بھی دن متعین نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہم کو اس کی تائید ملتی ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر للہ المحرم، صیام شہر للہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کا رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکلہ یوم 30 یوما، یعنی جو شخص محرم کے روزوں میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ ایک روزہ رکھنا 30 دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص محرم میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کا یہ ایک روزہ رکھنا 30 دن یعنی پورے محرم کے روزے رکھنے کے برابر ثابت ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی کچھ خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کی اہمیت کچھ الگ بیان فرمائی ہے، اس کی فضیلت کچھ الگ بیان فرمائی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوما عاشوراء صوموا یوما عاشوراء وخالفوا فيها اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اور اس میں بھی یہود کی مخالفت کرو. اور اس کی مخالفت کس طرح ہوگی؟ یا تو یوم عاشورہ کے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا پھر یوم عاشورہ کے بعد روزہ رکھو. کیونکہ یہودی جو ہے صرف عاشورہ ہی کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا یا تو عاشورہ سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا پھر عاشورہ کے بعد روزہ رکھو. یعنی 9ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کو رکھو یا پھر 10ویں اور 11ویں تاریخ کو رکھو. اور یہ بھی تھا کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو اس عاشورہ کی فرضیت کو ساقط کیا گیا. لیکن ہاں اس کی فضیلت وہی ہے، اس کا اجر و ثواب یہی ہے، اس کی اہمیت وہی ہے، اس کا ثواب وہی ملے گا جو رمضان المبارک کے پہلے روزے رکھنے میں ملتا تھا. اس حدیث کو مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر اللہ رب العزت نے آئندہ سال مجھے زندہ رکھا تو انشاءاللہ ہم اس طرح ہی روزہ رکھیں گے. یعنی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھیں گے یا پھر 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھیں گے. یہود کی مشابہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب آئیے ہم اس حدیث کی روشنی میں 2 باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. وہ 2 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیها الیہود، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. اب آپ سوچئے عبادت، روزے کی اتنی اہم عبادت ہے اسلام میں، ایمان کے اندر اتنی اہم عبادت روزہ کہ اگر انسان روزہ رکھے گا تو اگر کوئی زانی ہے تو زنا سے بچ جائے گا، اگر کوئی جھوٹا ہے تو جھوٹ بولنے سے بچ جائے گا، اگر کوئی چور ہے تو چوری کرنے سے بچ جائے گا. اتنی اہم عبادت روزہ ہے. تو اس روزے کے معاملات میں بھی، اتنی اہم عبادت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت سے منع فرمایا. جب عبادت میں منع فرمایا تو دوسرے معاملات جیسے کہ کھانا ہے، پینا ہے، رہن ہے، سہن ہے، معاملات ہیں، تمام جو یہود سے مشابہت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اولا اس سے منع فرمایا کہ ان کے معاملات جو ایسے معاملات ہیں جو یہود کی مخالفت میں آتے ہیں اور یہود کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان تمام معاملات سے امت مسلمہ کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہود مسلمانوں کا سب سے بڑا کٹھر دشمن ہے. میں تو کہتا ہوں ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے. اس لیے یہود کی مخالفت ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہود کے طریقے کے مطابق نہ ہو، ہاں ان کی مخالفت ہو. پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی. دوسری بات،
جب ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارا روزہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور جب ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو جو بھی چیز اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جیسے کہ مال و دولت ہے، تو ہم اس کے مال و دولت کے ذریعے سے ہم روزہ سحری بھی کرتے ہیں اور ہم افطار بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے پیسوں سے، جب ہم اپنے مال و دولت سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے مال و دولت سے سحری بھی کرتے ہیں، اور مال و دولت کا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اسی کے ذریعے سے سحری بھی کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو عبادت ان کو سبیل بانٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ بھی سمجھا جائے، اگر مان لے کہ ان کے نزدیک سبیل بانٹنے سے عبادت حاصل ہو جاتی ہے، تو میرے بھائی یہ عبادت جو ہے وہ خود اپنے پیسوں سے کرے، کیوں دوسروں کے گھروں میں جا کر، کیوں دوسروں کے در پر جا کر ان کے پاس فائن لگا دیتے ہیں کہ بھائی شربت بانٹنا ہے، بریانی پکانا ہے، چونگے پکانا ہے، مٹھائیاں بانٹنا ہے، حلوے پکانا ہے، پکوڑے بنانا ہے۔ تو بھائی آپ اگر اس کو سبیل کو عبادت سمجھتے ہیں تو اس عبادت کا آپ اپنے اوپر بوجھ لیجئے نا، کیوں دوسروں کے گھر میں جا کر اہل سنت والجماعت اور اسی طرح دوسرے غریبوں کو کیوں ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہو، اور کیوں ان کے اوپر فائن لازم کر دیتے ہو کہ اتنا پیسہ جمع کرو، اتنی رقم جمع کرو کیونکہ ہم سبیل بانٹ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں تو عبادت اپنے پیسوں سے کیجئے، دوسروں کے پیسوں سے بالکل نہ کیجئے۔ میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو مسلمان ہمارے بیچارے ان پڑھ بھرے پڑے ہیں ان کو یہ لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا کر یہود کے طریقے پر لانا چاہتے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ان کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بالکل ہٹ کر نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعتی کاموں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طریقے کو اپنانے کی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول اور سیدنا اصحاب رسول اور سیدنا اہل بیت کو پسند تھا، وہی طریقہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو یہی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے عزیزو، آج چونکہ جمعہ ہے اور جمعہ میں درود شریف پڑھنے کی کثرت بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اس لیے ہر شخص کوشش کرے کہ کم سے کم جمعہ کے دن 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا، وہ کل قیامت کے دن یہ 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، اسی کے مانند وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جمعہ کے دن خاص کر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک پہنچانے میں انشاءاللہ معاون بنے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔